ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، کلام مقدس قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے۔ خلاصتاً دوسرے پارے کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اور یقین کرو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی آزمائش نہیں ہے، تو آزمائش پہ صبر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بے انتہا رکھا ہوا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کی اللہ اجر عطا فرمائیں گے جو صحیح معنوں میں تنگیوں، مصیبتوں، آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے در کو نہیں چھوڑتے، ہمیشہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ میرے راستے میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کو یہ نہ سمجھو کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، بلکہ وہ تو حقیقی زندگی پا چکے ہیں، اور وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندگی دنیا میں تم کبھی سمجھ نہیں سکتے، وہ جنت کی زندگی ہے، وہ اخروی زندگی ہے، وہ اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شہداء ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہترین زندگی عطا فرماتے، بل احیا، وہ زندگی ہے ان کے پاس، وہ زندہ ہے، جنت میں ہے، ان کو اس دنیا کی خبر کوئی نہیں ہے، اور دنیا والوں کو ان کی خبر کوئی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اتنا کسی کو شعور سمجھ ہے ہی نہیں کہ کوئی ان کی پہچان کر سکے کہ وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس طرح، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کا کرم ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ بات یاد رکھو، یقین مانو کہ میں لازمی تمہاری آزمائش کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو میں خوف دے کے آزماؤں گا، دشمن کا خوف بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ابھی جیسے حالات ہیں، کشمیر میں ہے یا فلسطین میں ہے یا اس طرح کے علاقوں میں ہے جہاں دشمن کا خوف ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مال، جان، عزت کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی، بہت بڑی۔ اس پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کئی دفعہ خوف دے کے آزماؤں گا، کئی دفعہ بھوک دے کے آزماؤں گا۔ بھوک اور غریبی یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ایمان تک چلا جاتا ہے۔ اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کئی دفعہ کاروباروں میں کمی ہو جائے گی، نقصانات ہو جائیں گے، کئی دفعہ جانوں میں کمی ہو جائے گی، اپنے عزیز ترین لوگ ان کی جانیں چلی جائیں گی، اپنی جان کے اندر کو مصیبت، بیماریاں لگ جائیں گی، اور اسی طرح مالوں میں کمی کر کے، اولاد میں کمی کر کے، گھر والوں میں پریشانیاں، تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ یہ سب آزمائش ہے، یہ ساری کی ساری آزمائش ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ان آزمائشوں میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں نا، اللہ کے در کو نہیں چھوڑتے ہیں اور اپنے دین کو نہیں چھوڑتے ہیں، دین اسلام کو، تو یہ لوگ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو وہی مقام دے دیا ہے جو اللہ کا مقام ہے۔ کسی کو کوئی حاصل تو نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں نے یہ سوچ بنا لی ہے کہ کچھ بزرگ ایسے ہیں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے علاوہ ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرح ہی پورے اختیارات رکھتے ہیں،
وہ مختار کن ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، وہ سب کی سننے والے ہیں، ان سے دعا مانگے تو وہ مدد کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ بہت بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اب یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر قبروں میں جا کے، مزاروں پہ جا کے، یا زندہ لوگوں کو، یا فوت ہوئے لوگوں کو غیب میں آوازیں دیتی ہیں، ان کا نام لے کے مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتی ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں نیکی ملے گی، ہمیں جنت ملے گی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو اگر ایسا مقام دیتے ہیں، ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اللہ کا فرمان کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، یہی لوگ جو دوسروں کو دنیا میں پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، قیامت کو جن کو پکار رہے ہیں نا، وہ بھی قیامت کو اللہ کے پاس ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ یہ لوگ دنیا میں مجھے چھوڑ کر تمہیں پکارتے، تم سے دعائیں مانگتے تھے، تمہیں خوش کرنے کے لیے نظریں، نیازیں، چڑھاوے، یہ سب کچھ کرتے تھے مجھے چھوڑ کر۔ تو وہ واضح کہیں گے یا اللہ ہم ان کو نہیں جانتے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہم تو دنیا سے چلے گئے تھے، ہم تو فوت ہو گئے تھے نا، تو آپ کو تو پتہ ہے ہم تو آپ کے پاس آ چکے تھے، دنیا سے ہمارا معاملہ ہے۔ جب فوت ہوتا ہے انسان تو اس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو دنیا کی کچھ بھی خبر نہیں ہے، وہ تو اخروی زندگی میں جا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ جب عذاب سامنے نظر آئے گا نا، تو یہ سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، رب نفسی رب نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے۔ یہ جتنی آج کہہ رہے ہیں نا بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، ان کا اپنا وہاں پہ اتنا برا حال ہوگا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا۔ پھر اس وقت جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ جن کو ہم پکارتے تھے ان کی اپنی یہ اتنی بری حالت بنی پڑی ہے، انہوں نے انکار ہی کر دیا ہے، ہم کو جانتے ہی نہیں ہے، تو اللہ کے حضور عرض کریں گے یا اللہ ایک موقع ہمیں دے دے، صرف ایک موقع دے دے دنیا میں جانے کا، اور دنیا میں جا کے ہم سب کو بتائیں گے کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کو ہم دنیا میں پکارتے رہے تھے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ان سے برات کا اعلان کر دیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے ابھی دنیا میں موقع ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور کسی کو غیب میں نہ پکاریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یہ کسی اور میں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اسی پارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو حلال کماؤ اور حلال کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگو۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اتنی مہنگائی ہے، تنخواہ سے کیسے گزارا ہوگا، رشوت بھی لیں گے تو کام چلے گا؟ اتنی مہنگائی ہے تو حلال کمائی سے کیسے گزارا ہوگا؟ حرام، بے ایمانی، جھوٹ، دھوکہ، یہ سارا کچھ وہ ایسی ایسی سوچیں دیتا ہے۔ پیسے ہیں تو کیوں نہیں سود پہ دیتے ہو، سود کا لین دین کرو، بیٹھے بیٹھائے پیسے آئیں گے، یعنی کہ وہ ہر حرام کام کی طرف لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ اے لوگوں حلال کماؤ حلال کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگو، یہ خود جہنمی ہے، تمہیں بھی جہنم میں گرانے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر طرح کے حرام کام سے بچنا ہے اور حرام کمائی سے بچنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والوں کو کہ یاد رکھو قصاص میں ہی اصل زندگی ہے۔ قصاص مطلب اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا نا، تو قاتل کو بھی سزائے موت ہی ہونی چاہیے، اسی میں دنیا کا امن قائم رہ سکتا ہے۔ اگر قاتل کو چھوڑ دیا جائے گا تو دنیا میں کبھی امن نہیں رہے گا۔ یہ تو نظام ہی رٹو رٹا ہے، اگر غریب بیچارہ کوئی چھوٹا سا جرم بھی کر بیٹھتا ہے تو اس کو بڑی بڑی سزائیں ہوتی ہیں، اور امیر بڑے بڑے جرم کر کے کئی لوگوں کا قتل عام کر کے بھی کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جتنا فساد پھیلا ہوا ہے انہی وجوہات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ قاتل کی سزا اگر موت ہے، قصاص، تو پھر
اسی میں زندگی میں تمہارے امن رہے گا، دنیا میں سکون رہے گا، ورنہ بے آبادی، بے سکونی، بدامنی یہ ہوتی رہے گی۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، رمضان کا مہینہ تمہاری زندگی میں آ گیا ہے تو روزے تم پر فرض ہیں مسلمانوں، ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، پورے مہینے کے روزے بلا ناغہ تم نے رکھنے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے، رمضان کا مہینہ ہے لیکن وہ بیمار ہے تو کوئی بات نہیں، وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ نہ رکھے، جتنے بھی بیماری کی حالت میں روزے رہ جائیں گے، رمضان کے بعد پورے سال میں اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے روزوں کی قضائی دے لے، اس کو پورا اجر ہی ملے گا، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تب بھی، او علی سفر، یا اگر کسی کو سفر کرنا پڑ گیا ہے، بڑا لمبا سفر ہے اور سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، مشکل ہے، تو روزہ چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، پھر اچانک سفر کرنا پڑ گیا، اچانک تم بیمار ہو گئے تو روزہ چھوڑ دو، روزہ افطار کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں اس کی قضائی بات بھی دینی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں یا کسی ایسی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جس سے جان چھوٹنا ممکن نظر ہی نہیں آتا ہے، انتہائی بوڑھے لوگ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو ان پر روزے ان پر بھی فرض ہیں، ان پر بھی فرض ہیں، لیکن ادا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں کو چاہیے، بوڑھے حضرات کو، کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں کسی ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا کرے، جیسا کھانا خود اپنے گھر میں کھاتے ہیں ویسا کھانا کسی غریب کو کھلا دیا کرے، کسی مسکین کو۔ اللہ تعالیٰ ان بوڑھے حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اسی بارے میں فرمان ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے نا، فجر سے لے کر مغرب تک، اس میں کھانا پینا اور شہوت، اپنی بیوی کے پاس جانا، صحبت، یہ سب حرام ہے، گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، مغرب سے لے کر فجر تک تم اپنی شہوت بھی پوری کر سکتے ہو، اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، کھانا پینا بھی کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، پوری رات تمہارے لیے یہ کام حلال ہے، لیکن دن کو یہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یہ بھی ہے، بلکہ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور آپ کی خدمت میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگتے تھے نا، اس دعا میں آپ زیادہ تر یہی دعا مانگتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں دوسرے پارے میں بیان کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، اور جب بھی دعا مانگتے یہ دعا تو آپ لازمی اس میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس چیز کو، اس دعا کو، ان کلمات کو، اس آیت کو ہم اپنی دعا کا لازمی حصہ بنا لیں، یہی سنت عمل ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ جو لوگ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بیوی اگر حیض کی حالت میں ہے تو اس کے پاس جا سکتا ہے خاوند یا نہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب بیوی حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو خاوند اس کے پاس صحبت کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ ویسے معاشرت جائز ہے، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ٹھیک جائز ہے، کھانا پینا ہر لحاظ میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف صحبت جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر وہ پھر بھی اس حالت میں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا 100% نافرمان ہوگا۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں ایک اور بڑے مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق جو ہے، یہ طلاق کا جو عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے برا لگتا ہے جائز کاموں میں۔ جائز تو ہے، طلاق کی ایک رخصت تو اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں طلاق دے کے اس رشتے کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی وجہ پہ طلاق دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی برا لگتا ہے۔ سب سے زیادہ غصہ اللہ کو اسی بات پہ آتا ہے جب چھوٹی موٹی کسی ایسے تکرار ہوا اور طلاق دے دی، تھوڑا غصہ آیا اور طلاق کہہ دی۔
اللہ کے نام پہ بننے والا اس رشتہ جو ہے، اس کو حتی الامکان پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو مرتے دم تک نبھایا جائے، یہ جو خاوند بیوی کا رشتہ ہے۔ لیکن اگر کہیں کچھ بہت زیادہ مسائل بن گئے ہیں تو سب سے آخری حل ہے جا کے طلاق۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا کہ طلاق 3 مرتبہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے تک موقع ہے خاوند بیوی کے پاس کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں۔ 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 مہینے گزر گئے ہیں، پھر بھی اگر دوبارہ ان کی صلح ہوگی تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، دوبارہ ان کا نکاح ہو جائے گا۔ پھر کبھی ایسا ہو گیا کہ رجوع ہو گیا تھا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا تھا، اس کے بعد پھر کبھی طلاق کا موقع بن گیا تو یہ اب دوسری طلاق ہوگی۔ اب دوسری طلاق کے بعد بھی چاہے وہ 20 سال کے بعد ہو، چاہے 20 دن کے بعد ہو، جیسے بھی اب یہ دوسری طلاق ہوگی، اور دوسری طلاق کے بعد بھی 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے۔ اس کے اندر دونوں رجوع کر سکتے ہیں خاوند بیوی، اور اگر رجوع کر لے تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر 3 مہینے پھر گزر جاتے ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں دماغ ٹھیک ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ ہمیں تو اس رشتے کو قائم رکھنا چاہیے تھا، اب بھی ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، دوبارہ حق مار پورا دوبارہ نکاح ہوگا۔ اب دوبارہ نکاح ہو چکا ہے تو 2 طلاقیں شمار رہیں گی، مرتے دم تک رہیں گی۔ اب اگر زندگی میں کہیں جا کے تیسری دفعہ ایسا معاملہ بن گیا اور طلاق ہو گئی تو اس کو بائن کہتے ہیں۔ اس طلاق کے بعد پھر دوبارہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے طلاق دینے کا جو صحیح مسنون عمل اور مسنون طریقہ ہے۔ ایک ہی دفعہ بیٹھے بیٹھے طلاق 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 یہ کہتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ایک ٹائم پہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ 2 طلاقوں کے بعد تمہارے پاس حق ہے، تمہارے پاس موقع ہے، سوچنے سمجھنے کا موقع ہے۔ وقت 3 مہینے کا تمہیں دے دیا گیا ہے کہ تم اس رشتے کو دوبارہ پھر بحال کر سکتے ہو۔ تو اگر ایک ہی ٹائم میں 3 دفعہ طلاق دے دی جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ان اصولوں کا مذاق ہے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ان اصولوں کو بڑا وہ مذاق سمجھ رہا ہے کہ یہ تو کچھ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسا کرنے کی، تو وہ زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتا نا، تو یہ انتہائی غلط بات ہے میرے بھائی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اسی پارے کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بیان کیا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کی پیدائش کے بعد اس کے جو دودھ پلانے کا وقت ہے، بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کے یہ جو ٹائم ہے یہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور ایک اصول بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس کو ماں کا دودھ جو ہے وہ چھڑا دینا چاہیے اور عام خوراک پہ اس کو لگا دینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی مجبوری کی بنا پہ پہلے ہی دودھ آنا ہی بند ہو جائے، یہ اس طرح کے مسائل بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بلا وجہ چھڑا دینا یہ غلط بات ہے۔ جو اس بچے کا حق ہوتا ہے اس میں حق تلفی کسی طرح کی بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اس پارے کے بالکل آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھو عقیدے کی بڑی اچھی ایک وضاحت کی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ دنیا میں کئی ایسے موقع آئے ہیں کہ کتنی ہی تھوڑی تعداد کے لوگ وہ بڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آ گئے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں ہمارے ساتھ ہے تو مشکل سے مشکل ترین وقت یا بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں زیر نہیں کر سکتی ہے۔ آزمائش ضرور ہو سکتی ہے، کچھ وقت آزمائش میں گزرے گا، اس میں صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور ایسی مثالیں تو بے شمار ہیں دین اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پہ 313 تھے، وہ اسرا بھی کوئی نہیں اتنا خاص، اور 1000 کی تعداد میں مسلح فوج تھی، اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا مسلمانوں کو 313 کو۔ ایسے قرآن مجید میں کافی سارے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں کہ اپنا عقیدہ مضبوط کرو۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے اللہ کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اللہ تم سے راضی ہے، تو تمہاری تعداد اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرورت نہیں کہ تعداد کم ہے یا زیادہ ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہے غلبہ اسی کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے میرے محترم بھائیو دوسرے پارے کا جو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، سارے تو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔